السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی اور یہ علیمہ خان کے توسط سے یہ خبر سامنے آئی، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان کا خاندان ایک طرف ہے جبکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ہمیں اس معاملے کے اوپر دوسری طرف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے آج پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک بات تو صاف الفاظ میں بتائی کہ عمران خان باس ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ تجویز نہیں دیتے بلکہ حکم دیتے ہیں، لیکن یہ جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی جو گفتگو ہے اس میں 24 نومبر کو احتجاج کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کر رہے، سنیے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب از خان صاحب، ہی از دا باس، ہی ڈزنٹ ریکمینڈ، ہی آرڈرز، وی فالو۔ لیکن بات نہیں ہوئی، چونکہ خان صاحب سے نہیں ہوئی، اس لیے وہ الگ بات ہے۔ آج جائیں گے خان صاحب سے بات کریں گے، پھر واپس۔ اور دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان ہیں جنہوں نے نہ صرف اس احتجاج کی تاریخ کا اعلان کیا بلکہ پورا پلان بھی انہی کے توسط سے سامنے آ رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے بات کی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا ہمارا احتجاج کرنے کا۔ اب عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بیگم، وہ بھی اس تحریک کے لیے ہمیں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آج پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا گیا ہے، یہی احتجاج کے سلسلے میں، جہاں پر بشرا بی بی ان اراکین اسمبلی کے ساتھ اہم مشاورت کریں گی اور حکمت عملی ترتیب دیں گی۔ آج یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ اب آپ کو سنواتے ہیں کہ علیمہ خان نے، عمران خان کی بہن نے آج کیا گفتگو کی اس احتجاج کے حوالے سے، جس سے ہمیں کچھ لا علم نظر آئے تھے بیرسٹر گوہر صاحب۔ 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے، آپ آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کریں، گھروں میں بیٹھ کے پلاننگ کریں۔ وہ جو مریم نواز کی پولیس ہے ان کو پیچھے یہ انسٹرکشن دے کے گئی ہیں کہ ان سب کو پکڑ لو۔ کتنوں کو پکڑ لیں گے؟ 10,000 بھر دیں گے، یہاں تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے، اگلا نالائم تبھی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔ عمران خان کی فیملی اور پارٹی قیادت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی۔ اب تیسری طرف سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی آج کی اہم خبر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمران خان کی طرف سے دی گئی احتجاج کی کال پہ خوش نہیں ہیں۔ اس اعلان کے بعد پارٹی رہنماؤں نے آپس میں مشاورت کی ہے اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ عمران خان کو یہ کال واپس لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس خبر کے مطابق پارٹی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج سے نہ صرف بشرا بی بی کے دوبارہ جیل جانے کا اندیشہ ہے بلکہ عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی طوالت ملے گی۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں حکومت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، انہوں نے مشورہ بھی دیا اور خبردار بھی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جس طرح کے اعلانات کر رہی ہے اس سے انتظامی معاملات میں سختی ہوگی اور خواہ مخواہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیز کو ایکشن کا بہانہ اور لائسنس ملے گا۔ سنیے رانا صاحب کی گفتگو۔ آپ خواہ اپنے خلاف لا انفورسنگ ایجنسیز کو بہانہ دے رہے ہیں، ان کو یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے پوری طرح سے کریک ڈاؤن وہ کریں، اریسٹ کریں گے، سختی کریں گے اور ان کو پھر جہاں سے یہ کفن پہن کے نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ پروگرام میں بات کریں گے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ احتجاج کی تحریک کا اعلان واقعی ایک فائنل کال ہے یا ایک مس کال ہے اور اس سے عمران خان اور ان کی جماعت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، جیسے رانا صاحب ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کی قیادت، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مشکل حالات ہیں ملک میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے بیرون ملک جانے کی وجہ سے بہت تنقید کی زد میں ہے۔ یہ ایک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور عام جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے آج کل۔ تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حوالے سے تو جواز بتایا جا رہا ہے ان کا بیرونی ملک علاج کے حوالے سے، لیکن ان کی جو وزیر ان کے ساتھ تھیں، یہ پورا ہفتہ ایک بحث جاری رہی تو اس کو ہم پروگرام میں موضوع بحث بنائیں گے۔ کل ایک تقریب میں میاں نواز شریف بھی موجود تھے اور مریم نواز بھی، وہاں پر انہوں نے گفتگو تو کی لیکن ماضی کے وہی شکوے دہرائے جو وہ پہلے کرتے آئے۔ تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا عوام اور نون لیگ کے درمیان فاصلے بڑھنے کا جو اب تاثر سے زیادہ ایک حقیقت نظر آنے لگی ہے یہ بات، تو یہ کس حد تک درست ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس پارٹی کو۔ سہیل ورائٹ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے اپنا تجزیہ دیا اور ایک تیسری قوت نئی پارٹی سامنے آنے کی انہوں نے اپنے تجزیے میں بات کی ہے۔ یہ بھی ہمارا آج موضوع بحث ہوگا اور بلاول بھٹو نے بھی کچھ حکومتی پالیسی سے اختلاف کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے تجزیہ کاروں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ فہد حسین صاحب، ہمیں عامر ضیاء صاحب جوائن کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ لنڈن میں موجود ہے اور وہاں ہماری بہت سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے تو ان سے بالخصوص اس حوالے سے بات ہوگی۔ ہمیں ماجد نظامی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ فہد صاحب، میں آپ سے اگر آغاز کروں، پی ٹی آئی کے احتجاج کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ 24 نومبر کی
تاریخ علیمہ صاحبہ کے توسط سے خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی پیغام رسانی کر رہی ہے، خبریں اسی طرح کی بن رہی ہیں کہ بشرا بی بی بھی لیڈ کریں گی ان میٹنگز کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک اب پی ٹی آئی نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی جس پہ ہمیں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہی ہوتی تھی اس سے پہلے قیادت اٹ سیلف؟ شکریہ افسر. دیکھیے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس طرح کی تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے بغیر ہمیں یہ نظر آیا کہ ان کی جماعت کے اندر جو ایک ڈویژنز ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، وہ تو اب بالکل پبلک نالج ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں پہ اتنے شارٹ نوٹس پہ 10 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے، 10 دن کے نوٹس میں آپ نے فائنل کال کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد اور جو ہے کچھ نہیں ہوگا، یہ الٹیمیٹ چیز ہونے جا رہی ہے میرے خیال میں. اور جو ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے ان کی جماعت کی طرف سے، آپ نوٹ کریں کہ ان کی بہن کے علاوہ چند ایک لوگوں کے کچھ بیان آئے، ادروائز کوئی آپ کو اتنا یعنی کہ بہت انرجیٹک قسم کا رسپانس نظر نہیں آ رہا. ان کی ملاقاتوں کا بھی ایک سلسلہ ختم رہا تو علیمہ صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، بظاہر ایسا نظر آیا کہ ان کے تھرو وہ اپنے پیغام. لیکن یہ کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ اس میں وہ ایڈوانٹیج گورنمنٹ کے پاس ہے اس ٹائم، کیونکہ وہ یہ دکھا چکے ہیں کہ پچھلے کئی بار جب پی ٹی آئی کے لوگ اس طریقے سے آئے تو انہوں نے بڑا اسٹیٹ پاور کو استعمال کیا. اس بار ظاہر بات ہے وہ کریں گے. فائنل کال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں تک جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا نا کہ جی ہم ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے آ گئے. بیٹھنا ہے یہاں پہ آ کے تب تک بیٹھنا ہے جب تک ان کے مطابق مطالبات حل نہ ہو. بہت مشکل ہے. اٹ سیمز ویری اپ ہل ٹاسک. یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ ان کے بنیادی مطالبہ ہوگا کیا. پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں ان کے حوالے سے. عامر ضیاء صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی پیش گوئی ہم نے آپ کو سنوائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کی کال دی اور کشیدگی ہوئی تو مقدمہ پھر خان صاحب پر ہی ہوگا، پارٹی کے لیے مشکلات بنیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پیش گوئی درست ثابت ہو جائے گی، یا پھر پارٹی کی طرف سے اب آج پٹیشن بھی کی گئی سلمان راجہ صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے وہ یہ اپنے تحفظات سامنے رکھ چکے ہیں کہ وہ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اپیل کرنے کا حق کا راستہ بھی ختم کیا جا رہا ہے ملٹری ٹرائل کی صورت میں. تو معاملہ یا اس طرف جانے سے بچانے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ متحرکوں اور اپنی جو ہے وہ پبلک سپورٹ کو ظاہر کریں. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں فہد صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کئی محاذوں پہ بہت بری طرح سے الجھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی راستے کا انتخاب جو ہے وہ آسان نہیں ہے. احتجاجی تحریک چلانا پاکستان میں کم و بیش وہ کہتے ہیں نا کہ صرف عوامی طاقت کے اوپر آپ آ کے چیزوں کو تو بالا کر دیں، اس کی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے. جب تک کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی سیکشن آف اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات ہیں بہت زیادہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی مشکلات ہیں. اور حکومت اگر فرض کریں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد حکومت کو یہ فکر ہو کہ اسے ایک احتجاج کو بزور طاقت جو ہے مینج کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کر سکتی ہے، اسٹیٹ پاور ہے اس کے پاس. لیکن جو پاکستان میں ایک ہے نا کہ سب اچھا کا ایک تاثر حکومت دینا چاہتی ہے، وہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے اور معیشت کے اوپر اب ہم فوکس کر رہے ہیں، تو تاثر نہیں ہوگا. تو سب میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے. اس کے پھنسنے کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی بنیاد میں کیونکہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں متنازع انتخابات ہیں، اور وہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، اور بھی دیگر حزب اختلاف کی جماعتیں کہہ رہی ہیں، اور حتیٰ کہ مطلب ہے جو اقتدار میں جماعتیں ان کو بھی اعتراض ہے انتخاب کے اوپر. تو اس کے اوپر اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں ایک سیدھی دیوار کو تعمیر کر لیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا. افسر صاحبہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف سوال یہ نہیں کہ اگر آپ ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یس عمران خان بڑی مشکل میں ہے، ان کی پارٹی بہت مشکل میں ہے، ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن کیا پاکستان کو کوئی راستہ آگے بڑھنے کا نظر آ رہا ہے؟ یا حکومت کو کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ رہا ہے؟ تو میرے نزدیک کھیل کو پھنسایا ہوا ہے، کھیل پھنسا ہوا ہے بہت بری طرح. اور یہ جو پاکستان آپ سوچیں نا کہ کوئی بھی بڑے مضبوط ملک بھی ہو، وہ گزشتہ 2.5-3 سال سے مسلسل ایک عدم استحکام کا شکار رہے تو بڑے سے بڑا ملک گھٹنیوں آ جاتا ہے. تو پاکستان کو اگر کسی راستے پہ چلنا ہے تو اس کو اپنی جو انٹرنل پولیٹیکل مسائل ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کرنا ہے. اور ریزولوشن میں یہ چیز بالکل آنی چاہیے کہ حزب اختلاف اپنے کہتے ہیں جو اس کے حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے کھیلے، لیکن کیا حکومت اس کو اس کھیلنے کی اجازت دے گی؟ اسی طرح حزب اختلاف کا ہے کہ بھئی وہ حکومت کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. تو ابھی ہمارے یہاں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، ہر محاذ کھلا ہوا ہے. پھر اس کے اوپر سے دیگر مشکلات جو حکومت کی ہیں کہ جی دہشت گردی کا فریت ہے، ایک اس کے خلاف کائنیٹک آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اس کے خلاف جی اور اسٹرگل ہو رہی ہے. تو وہ ایک الگ چیلنج ہے، معیشت کا ایک الگ چیلنج ہے. وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ. تو ابھی پاکستان مشکل میں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مشکل میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا سا ٹیمپریچر کو نیچے کر رہے ہیں. اس کی مشکلات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت تو ہمارا ملک جو ہے مشکل میں ہے.
اور اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں سمٹمز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مختلف جگہوں پر. جی افسر. جی ماجد نظامی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نظام صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. کیا گنجائش آپ کو نظر آتی ہے 24 نومبر کی جو احتجاج کی تاریخ دی ہے؟ اب جو پی ٹی آئی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے معاملات کو, اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تھوڑی بیک فٹ کے اوپر نظر آتی ہے, تھوڑی سی کنفیوز نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 24 تاریخ کو کوئی احتجاج ہو پائے گا یا وہ پہلے والا ہی ایک سلسلہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. ابھی تک کی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو کنفیوژن ہے اس سے اس کا تاثر خراب ہو رہا ہے, اور ابھی تک پارٹی یہ تاثر قائم نہیں کر پائی کہ وہ ایک اچھی اپوزیشن پریزنٹ کر رہی ہے. اب اگر ہم اس نعرے کو سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک پرکشش سلوگن تو ہو سکتا ہے, لیکن شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں رہ کر تھوڑا سا فرسٹریٹ لگتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی قیادت جو جیل سے باہر ہے وہ انہیں باہر نکالنے میں ناکام رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 1950 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سال میں حکومتیں گھر چلی جایا کرتی تھیں, لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایسا نہیں ہوا, اور گزشتہ 25 سالوں میں تو یہ خاصا ناممکن سا ہو گیا ہے کہ پہلے سال میں ہی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. ہمارے سامنے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے, اس کے علاوہ عمران خان کے 2014 کے دھرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ جلد بازی میں یہ فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کن مرحلہ ان کو نتائج نہ دے سکا تو پھر جو ان کا بھرم ابھی تک قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور پھر تحریک انصاف کو کچھ وقت کے لیے اپوزیشن میں ہی رہنا پڑے گا. جی تو فواز صاحب, یہ جو حکومت کا رد عمل ہے آپ کو کانفیڈنس نظر آتا ہے حکومت کے اندر, یا ہمیں تو کچھ متزلزل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, ان کا شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جیسے خواجہ صاحب کے جو سٹیٹمنٹس رہے, ایک یہ خوف نظر آتا ہے کہ کہیں ان کے معاملات سیٹل نہ ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں دھمکی وہ ایجنسیز کی دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے حکومت ایکشن لے گی, وہ کہتے ہیں پھر ایجنسیز کو ایکشن لینے کا بہانہ مل جائے گا اگر آپ احتجاج کریں گے. تو کچھ انسیکیورٹی حکومتی حلقوں میں میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں شاید اتنی انسیکیورٹی نہیں ہے. شارٹ ٹرم سے مراد میری یہ ہے کہ جو امیڈیٹ جو تھریٹ آ رہی ہے, کیا اس سے کچھ ان کو فرق پڑے گا؟ انہیں پتہ ہے کہ جو 1 پیج کی جو گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر فی الحال جو ہے وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہ یہ جو تھریٹ آ رہی ہے اس کو وہ ریزسٹ کر پائیں گے. سسٹم ویل انٹرینچڈ ہو گیا ہے, عدلیہ کی طرف سے جو ایک خطرہ آ رہا تھا اس کو بھی ایک طریقے سے انہوں نے چیک کر لیا ہے, تو اوور آل تو وہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. لیکن جو انسیکیورٹی کی جو ایک بنیادی وجہ ہے جو کہ میرے خیال میں شاید میڈیم ٹرم میں جا کے ریفلیکٹ کرے, وہ یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے جو پاپولر پارٹی ہے وہ اس سسٹم سے باہر ہے, اس کا ایک اپنا سٹریس ہے. اور بائی فار جو اس ٹائم جو پی ٹی آئی ہے یا جو عمران خان صاحب ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ پاپولیرٹی میں عوام میں وہ سب سے آگے ہیں. اس طرح کی جماعت کو پرماننٹلی یا ان دا لانگ رن یا ان دا میڈیم رن سسٹم سے باہر رکھنے اپنا ایک سٹریس کریٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ والی امیڈیٹ تھریٹ پہ تو قابو پا لیں گے, لیکن آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی کی یہ جو 24 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو, لیکن اس کی ناکامی سے کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہوگی؟ میرے خیال نہیں ہوگی, ان کی پالیٹکس کو ڈیمیج ہوگا. اس لیے گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کرنا. لیکن کیا وہ کر پا رہی ہے؟ بالخصوص نون لیگ, یہ ہمارا ایک موضوع ہوگا آگے جا کے. عامر صاحب, آپ سے موروثی سیاست کے موضوع کے اوپر اس پروگرام سے ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے اندر جو ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آبویسلی پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے جذبات ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کے جذبات اور عمران خان کی فیملی کے جذبات کافی ایک جیسے ہیں, احتجاج کی بات ہو یا پھر وہ کافی پریشرائز کر رہے تھے پارٹی کو. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کا جواز بتایا جاتا تھا ہمیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ موروثیت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے آؤٹ سائڈرز کے ساتھ پولیٹیکل فیملیز کو, سو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس ساری صورتحال کے اندر جو ان کے لیے مشکل حالات رہے اس میں ایک ٹالرنس موروثیت کے لیے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات ہے کہ ٹو ارلی ٹو سے موروثی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار یا پارٹی کی قیادت جو ہے اس کی شمع اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی بیٹی کو, بھانجے کو, بھتیجے کو, بھائی کو, کسی اور کو, رشتہ دار کو دے رہے ہوں.
جب پارٹیز جو ہوتی ہیں جبر کا شکار ہوتی ہیں، بقول جو کہ پی ٹی آئی دعویٰ کری کہ ہم بہت بری طرح جبر کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہاں پہ پارٹی کے کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ خاندان والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی بیگم جو ہے یا ان کی بہنیں جو ہیں یا ان کے دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں. لیکن یہ اس کے تصور کر لینا کہ اس کا نتیجہ اب یہ نکلے گا کہ عمران خان کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہوگی وہ ان کے کسی رشتہ دار کے پاس ہوگی، تو میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی سیاست کی نفی ہوگی. وہ تمام لوگ جو پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں جمہوریت کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں ہر سیاسی جماعت جو ہے کسی خاندان کی ملکیت ہے، چاہے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، کوئی آپ کہتے ہیں بائیں بازو کی لیننگ اے این پی جیسی جماعت ہو، وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہی خاندان ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متعلق کچھ کہنا جو ہے بالکل کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ خاندانی جماعتیں ہیں، تو یہ ایک منفیت ہوگی ہماری سیاست میں. اگر کسی بھی صورت کے اندر اگر قیادت جو ہے ان کے پاس آتی، خاندان والوں کے پاس آتی، تو میرے خیال میں اس سے ہماری نہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہوگی یا سیاسی جماعتیں. اور یہ جو ابھی بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہم جیسے بیٹھے تعداد میں ہو سکتا ہے کم ہو اور پاکستان کی حقیقت سے میل نہ کھا رہے ہوں، لیکن ایونچولی چیزوں کو اسی طرف جانا چاہیے جو ایک جمہوریت کا آئیڈیل ہوتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہوگا کہ میرا بہنوئی ہے تو وہی جو ہے اس کے اندر ہوگا، سمدھی ہے، میرا بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے. یہ تو بڑی ایک میرے خیال میں توہین ہے پولیٹیکل سسٹم کی اور جمہوریت کی، جو کہ ہماری عرصے سے ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ عوام میں اور سیاسی جماعتوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ گھومنے پھرنے سے قاصر ہیں آج یہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ان کو کیبلکیٹ میں جانا پڑتا ہے، جب یہ مغرب کے ممالک میں آتے ہیں تو جہاں پہ ان کو کوئی عام پاکستانی ملتا ہے وہ ان کے خلاف نعرہ زنی کرتا ہے، ان کے خلاف بات کرتا ہے. بے شک ہمیں وہ بات معیوب لگے، لیکن لوگوں کے جذبات ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ڈیموکریسی ہے. جی نون لیگ کی مثال کے طور پہ کل میاں نواز شریف صاحب جب بات کر رہے تھے پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کریڈٹ دینا تھا، جب انہوں نے تو وزیر خزانہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب کا ہی ذکر کر رہے تھے. تو چھوٹا سا سائیڈ کامنٹ کر دوں، آپ مجھے پتا ہے میں وہ بات پر نظامی صاحب کی طرف میں عامر رضا صاحب کو بھی سن رہا تھا، یہ انگریزی جرنلزم کرتے رہے بڑے عرصے، بہت اچھی جرنلزم، لیکن کتنی صاف اردو بول رہے تھے، مجھے تو ان کو سننے میں مزہ آ رہا ہے. میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں. یعنی وہ کہا جاتا ہے جو انگریزی اخباروں کی جو پیداوار ہوتا ہے اس کی اردو کمزور ہوتی ہے، بٹ کتنی مزدار صاف اور اچھی اردو بولی ہے. نظامی صاحب کی اس سے بھی زیادہ اچھی اردو ہے. تو پھر ہم نظامی صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہ جو ایک پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے پی ٹی آئی میں، یہ عجیب سی بات ہے، لیکن جو ایک ہمارے ہاں جس طرز کی سیاست رہتی ہے کہ میاں نواز شریف مشکل میں آئے تو پھر ان کی صاحبزادی نے ان کے لیے آواز اٹھائی، بھٹو صاحب کے لیے ان کی صاحبزادی، اور آگے ان کی جماعت کو اب محترمہ بے نظیر کے صاحبزادے لے کر چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک وجہ ہے کہ ان کی فیملی کے لوگوں کا فیصلہ سازی میں شامل نہ ہونا، دوست بھی خان صاحب کے بہت سارے اب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے کارکن کی جو ذہن سازی ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس بات کو کہ فیملی لیڈ کرے پارٹی کو، بلکہ وہ چاہیں گے کہ قیادت جو موجودہ ہے پارٹی کی وہی خان صاحب کا پیغام آگے لے کے جائے؟ جی تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا آسان ہوگا کہ اس وقت کارکنان کے جو جذبات ہیں اس کے اندر انہیں اس طرح کے کسی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک تاریخ ہے جس میں وہ یو ٹرنز لیتے رہے ہیں مختلف معاملات کے. تو اس چیز کو سامنے رکھیں اور موجودہ دور میں عمران خان صاحب کی مظلومیت کا جو پہلو ہے وہ بھی مد نظر رہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف میں اس حوالے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی اور سوچنا بھی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو پالیسی ہے اس سے مجھے بانی متحدہ یاد آ رہے ہیں کہ جب وہ کراچی کے اندر اپنے کارکنان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے اور پارٹی قیادت کسی حد تک مجبور ہو گئی تھی اور ان کے پاس اختیارات نہیں رہے تھے، اور ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنی رابطہ کمیٹی کو ہی کارکنان سے پٹوا دیا. تو اس وقت عمران خان صاحب بھی اپنے کارکنان پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کارکن ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو برپا کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے
یا اس کو ایک سٹریم لائن میں لاتے ہوئے اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے وہ پارٹی قیادت تحریک انصاف کو میسر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈی چوک میں اس سے پہلے ہونے والے جلسے جلوس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پرجوش کارکن تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس پرجوش کارکن کے جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پر قیادت موجود نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بھی تحریک انصاف کے اندر یہ حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے، اور بہرحال اس کا تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب پرجوش ہجوم سامنے ہوگا تو پھر وہاں پہ جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور حالات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ اور بشرا عمران صاحبہ کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی درپیش ہے کہ اس پولیٹیکل موو کو یا اس جلسے جلوس کی تحریک کو لیڈ کرنے والا کون ہوگا، اور وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اوپر وہ اس کو مذاکرات میں تبدیل کریں گے۔ مذاکرات میں تبدیل کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کارکن ویسے ہی گرفتار نہ ہوتے رہیں اور لیڈران ایک لانگ ڈرائیو میں ہری پور کے ذریعے واپس کے پی اسمبلی میں جا کے برآمد نہ ہو رہے ہوں۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو وڑائچ صاحب کا آج کا تجزیہ ان کے آرٹیکل کے ذریعے، جس کے اندر وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ڈسکشن میں یہ بات نہیں آئی تھی، مقتدر حلقوں کے حوالے سے کہ وہاں پر غور کیا جا رہا ہے کسی نئی تیسری قوت کا۔ اب یہ تو ہم ماضی میں بھی سن چکے ہیں پاکستان میں، کیا ایسی بات ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کے آج کے ان کے آرٹیکل کے ذریعے جو تجزیہ سامنے آیا اس حوالے سے۔ فہد صاحب، ہمارے لیے اہم بات ہوتی ہے، ہمارے سینئر کالیگز جب بات کرتے ہیں، اور بالخصوص سہیل صاحب بہت سی اطلاعات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ مقتدرہ کو یہ بات گراں گزر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے سیاسی طور پہ، اور بغیر بیانیے کے نون لیگ کو عوامی سپورٹ نہیں مل رہی، لہٰذا ایک نئی جماعت میدان میں اتاری جائے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ کو اس قسم کی کچھ چہم و گویاں یا بات چیت ہوتی ہوئی کہیں سنائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، جو سہیل وڑائچ صاحب نے جو تجزیہ دیا ہے، تجزیہ تو ان کا اس طریقے سے ٹھیک ہے کہ اگر آپ مقتدرہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کا کنکلوژن یہی نکلے گا کہ آپ کو ایک آئیڈیل کمبینیشن چاہیے کہ کوئی ایسی جماعت جس کا بہت زیادہ بھاری بوجھ بھی ان کو نہ اٹھانا پڑے، وہ جو ہے وہ اس جو ڈیلیکیٹ سسٹم ہے اس کو اپسیٹ بھی نہ کرے، ان کو چیلنج بھی نہ کرے، اور کام بھی ٹھیک کر لیں۔ اب یہ اس طرح کا کمبینیشن کہاں سے ملے گا؟ چراغ لے کے نکلیں آپ کو ڈھونڈنے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ آپشنز ہیں وہ اب سب ٹرائیڈ ہیں، اور جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جنہوں نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ ان کو ایکچوئل جینوئن پرابلم ہے ود دا مینڈیٹ۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جس کا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس وقت افورڈ کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ کیا کریں؟ اب کیا اس وقت کوئی اس طرح کا آپشن موجود ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس وقت کوئی، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اس طرح کے آپشنز ایک دم تو نہیں، چٹکی بجاتے تو نہیں آتے۔ آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے خود ایگزامپل دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب کو بنایا گیا یا عمران خان صاحب کو بنایا گیا بڑا ٹائم لگا تھا، تو اب اس وقت آپ کو یہ مین اسٹریم پارٹیز کے علاوہ کون سی جماعتیں نظر آ رہی ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب کی جماعت ہے، لیکن ہم obviously اس قسم کا کوئی حوالہ نہیں ہے ان کی، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ مطلب میرا اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو منطق وہ دے رہے ہیں وہ سمجھ آتی ہے، لیکن کیا وہ آپشن سامنے ہے وہ اس ٹائم میرے خیال میں نہیں نظر آتا آپ کو۔ عامر صاحب، آنکھوں کا تارا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے الفاظ ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، سو آپ کے خیال میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کا ایک کانفیڈنس تھا کہ شہباز صاحب یہاں پہ ہوں تو ایک ون پیج برقرار رہے گا، ہم بھی فیورٹ بنیں گے، وہ اس طریقے سے ورک آؤٹ نہیں کیا ہے، اور کسی دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے اس تجزیے سے؟ دیکھیے، جیسے فہد صاحب نے کہا نا کہ منطق، لاجک تو یہی کہتی ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے وہ ان کی غیر مقبولیت کا اٹھانا پڑ رہا ہے، یعنی کہ جو ان کے حریف ہیں پی ٹی آئی، اس کی مقبولیت میرے خیال میں اتنی پریشانی کی باعث نہیں ہے جتنی ان کی غیر مقبولیت ہے، یا ان کا غیر مقبول ہونا ہے ہر سطح پہ، پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو اس کی کہتے ہیں نا فیلنگ دا ہیٹ، ان کو اس کی آنچ محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس وجہ سے ظاہر، لیکن اب بالکل سوال یہ کہ جی ایک دم چٹکی بجاتے میں تو نئی قیادت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا عمل ہوتا ہے، آپ کو ایک کوئی سیاسی جماعت آپ تشکیل دیتے ہیں، لیکن اگر ایک کہنا کہ شارٹ کٹ اگر حکومت کو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو لینا ہو کہ جناب اپنی ایک کہتے ہیں نا کہ بحال کرنی ہو اپنی ایک ساکھ کو دوبارہ سے اس میں عوام کے اندر، عوام سے جو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ خلیج پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنا ہو، اس کا آسان حل یہی ہے کہ وہ جو متنازع لیڈرشپ جس کا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے
دو خاندانوں کی صورت میں لوگ کہتے ہیں جی شریف خاندان ہو گیا, زرداری خاندان ہو گیا, حالانکہ ہمارا کانسٹیٹوئنسی لیول پہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو یہ اگر وہ بوجھ کو کاٹ دیں, اس کی جگہ کوئی نیوٹرل سیٹ اپ لے کر آ جائیں, کوئی بہت زیادہ مقبول لوگ نہ ہو لیکن غیر متنازع لوگ ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی آئینی طریقہ ہونا چاہیے, کوئی اس کا سیاسی طریقہ ہونا چاہیے. خواہشات سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور ابھی تک اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کبھی, آپ تو اسلام آباد میں اور پنڈی کے قریب ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیل سلیکشن نہیں کیا انہوں نے, لیکن ان کے بقول کہ جمہوریت میں یہی آپشن ہمارے سامنے ہے, اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر سامنے انہی لوگوں میں سے کسی کو سامنے لے کر آنا ہے. لیکن اس کا بوجھ بہت زیادہ بن گیا پاکستان کی ریاست کے اوپر, اور یہ جو ٹیڑھا پن آ گیا ہماری پالیٹکس کے اندر, یہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک مقبول سیاسی جماعت کو الگ کر دیا, اس کو آپ اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, اور جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کو عوام میں قبولیت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خلیج آ گئی ہے, ایک ہمارے یہاں ایک ٹیڑھا پن آ گیا, جو مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کوئی انقلابی حل ہوگا, کیا شارٹ کٹ ہوگا اس کا. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ پلان کرتے ہیں, منصوبہ ساز ہیں, ان کو دیکھیں کہ کہاں لے کے جاتے ہیں. لیکن اٹ میک سینس. نظامی صاحب, اب جنرل ظہیر الاسلام کے الفاظ کہ ہم نے سوچا ایک تیسری قوت لے کر آئیں, یہ جو موجودہ آپشنز ہیں ان کے علاوہ, یہ آج تک ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں. اس وقت وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کوئی اتنی انہونی تو نہیں ہو سکتی, یہ سوچ تو ہمارے ہاں ماضی میں بھی پائی گئی, اور اب جو وقت ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش پیدا ہو چکی ہے کہ کسی تیسری قوت کو لانے کے حوالے سے سوچا جائے, یا پھر ون پیج جو ہے وہ برقرار ہے شہباز صاحب کی حکومت کا؟ جی مجھے تو یہ ایک اچھی سازشی کہانی یا ایک خیالی پلاؤ ہی لگتا ہے. اس کی وجہ کہ اس طرح کے کئی آئیڈیاز فائلوں میں بنتے ہیں اور فائلوں میں ہی بند ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ریاستی اداروں کا بوجھ سیاسی جماعتوں نے اٹھایا ہوا ہے یا سیاسی جماعتوں کا بوجھ ریاستی اداروں پر ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک قابل بحث نقطہ ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کا بوجھ ریاست نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سالوں میں جتنے بھی تجربات ہوئے وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اس میں استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پی ایس پی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اس طرح کے آئیڈیاز بالکل میچ نہیں کرتے, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خبریں آتی ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ کیبنٹ کے لیے انٹرویوز ہونا شروع ہو گئے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے وہ فائل بند ہو گئی ہے. تو اس لیے ابھی تک کا جو پیٹرن مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسپیس کا یا کسی تیسری قوت کا مسئلہ نہیں ہوگا. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہی تبدیلی لا کر اپنے کسی پسندیدہ شخص کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 25 سال میں ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں کہ جنرل مشرف کی اسمبلی کے اندر بھی پرائم منسٹر چینج ہوا, 2008 کی اسمبلی میں بھی پرائم منسٹر چینج ہوا, 2013 کی اسمبلی میں بھی, اور پھر 2018 کی اسمبلی میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ امکان زیادہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی کا سکور کارڈ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر نمبر گیم کو چینج کیا جا سکتا ہے اور ود ان اسمبلی پرائم منسٹر کو چینج کیا جائے. لیکن گراؤنڈ پہ مجھے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پہ ایون یہ دعویٰ بھی کیا جا سکے کہ کسی تیسری قوت کی گنجائش موجود ہے. فاض صاحب, دو باتیں ہیں. ایک عامر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اداروں کی ساکھ بھی ان نون لیگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. نظامی صاحب یہ بات کرتے ہیں, اور یہ ہم بھی کئی بار اس چیز کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو مخاطب پی ٹی آئی کا رہا وہ اسٹیبلشمنٹ رہی, وہ نون لیگ نہیں تھی. اس کو کوئی مخاطب نہیں کرتا رہا, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا رہا. تو آپ کے خیال میں جو نظامی صاحب بات کریں اس کو بھی آپ کامنٹ کیجیے گا کہ کوئی ان ہاؤس چینج کی گنجائش ہے, یا شہباز شریف کی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی ان ہاؤس چینج کی کیا ضرورت ہوگی؟ نون لیگ وہ بیگیج ہے جو شہباز صاحب کے لیے ہے, آپ کو کوئی گنجائش نظر آتی ہے اس کی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بات تو درست ہے کہ اوور نائٹ تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب نیکسٹ سوال یہ بنتا ہے کہ جی اچھا پھر اگر ایگزسٹنگ سسٹم میں سے کوئی چینج کرنا ہو تو آبویسلی وہ کرنا آسان ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن اس کی ضرورت کیا اس وقت ہے مجھے لگتا ہے نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے اور آگے چلنے کا پلان ہے اس میں جو ہے وہ مقتدرہ کو ایک ایسا سیولین پارٹنر چاہیے جو ان کے ساتھ قدم ملا کر چلے اور معاملات کو مزید کمپلیکیٹ نہ کرے.
تو اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ یا یہ کوالیفیکیشن سامنے رکھیں تو مجھے تو اس وقت امیڈیٹلی کوئی چینج کی ضرورت اس پہ پورا اتر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیے مجھے اگر آپ اس وقت نظر دوڑائیں کہ آپ کے پاس جو آپشن موجود ہیں اسمبلی میں, اس میں ان ریکوائرمنٹس پر ان سے بہتر کو پورا نہیں اتر رہا. ہاں ایشو جو جہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی ایک پاسبل ریڈ فلیگ آ سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ 8 سے کچھ عرصے بعد, ابھی تو پہلا سال ہی چل رہا ہے, اینڈ لیٹس اسیوم کہ یہ 5 سال گورنمنٹ نے یا پارلیمنٹ نے چلنا ہے, کچھ عرصے بعد یہ لگے کہ جی اس گورنمنٹ نے جو گورننس کے حوالے سے ڈیلیور کرنا تھا, جس سے اس ہائبرڈ نظام کو لیجیٹمیسی ملنی تھی, اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ سرچ شروع ہوگی. ابھی آئی تھنک اٹس اے بٹ ٹو ارلی. اب نون لیگ کے بھی آپ بات کیجئے کہ جو ایک ڈسکنیکٹ عوام کا نون لیگ کے ساتھ نظر آتا ہے, ہمیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو اب ہے نہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کے تبصرے پچھلے چند دنوں میں صرف دیکھیں پنجاب میں سماگ ہے اور ان کی جو سی ایم ہے ان کے حوالے سے تو جواز دیا جاتا ہے کہ ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, لیکن ان کی اہم ترین وزیر بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے چیف سیکرٹری صوبے کا ساتھ ہے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت جن کی وفاق میں جن کی جماعت کی حکومت ہے اور پنجاب میں, پاکستان میں رہتے ہوئے مخاطب نہیں کرتے وہ میڈیا کو یا کسی تقریب میں آ کر بات نہیں کرتے, لیکن لنڈن جاتے ہیں تو وہ ان کی کمفرٹ زون نظر آتی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے موضوعات کے مختلف پاکستانی سیاست کو پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تو واضح بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کا کسی قسم کا کنیکٹ نون لیگ کی قیادت کا, مریم نواز کا, نواز شریف کا پاکستان کے عوام سے نہیں ہے. جو چیز ناپسند کی جا رہی ہے وہ کام بھی کرتے ہیں. سو یہ کیا وجہ اس کی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ نون لیگ کی جو ایک زمانے میں پاپولیرٹی تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ ہے, وہ اب نہیں ہے. ڈسکنیکٹ کتنا ہے میرے خیال میں جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہے, وہ درست ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جماعت کے اندر بھی افسر لوگوں کو اس بات کا احساس ہے, لیکن نا جو ہلکے کا سیاستدان ہے اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہتی. جب وہ ہلکے میں جاتا ہے تو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جماعت کی سٹینڈنگ کہاں پہ کھڑی ہوئی. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ مقبولیت یا غیر مقبولیت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 2 جگہ ہی ہوتا ہے. یا تو ہوتا ہے وہ الیکشنز میں, یا ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ اسٹریٹ میں اس طرح کی موومنٹ کرنی ہے جس میں آپ کو لوگ سڑکوں پہ چاہیے. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس مقبولیت ہے, لیکن ان کو وہ مقبولیت کیش کرانے کے لیے الیکشنز نہیں مل رہے. پی ایم ایل این کے پاس وہ مقبولیت نہیں ہے, لیکن کیونکہ الیکشنز نہیں ہیں تو اس غیر مقبولیت کا جو نقصان ہے وہ ابھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, اس ایم پہ کہ جی اگلے 2-3-4 سال میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنے حالات کو بہتر کر لیں گے. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا, اس وقت فرینکلی اسپیکنگ آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ کنیکٹ میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی اور کوشش بھی نہیں کی جا رہی نون لیگ کی طرف سے. تو عامر صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ بھی اس بات پہ کیجیے گا کہ ہلکے میں کیا پوزیشن ہے نون لیگ کے لوگوں کی. وہ تو الیکشنز میں ان کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا, لیکن جس انداز میں بھی ان کی حکومت بنوا دی گئی, اب اکتفا اسی کے اوپر ہے کہ وہ 1 پیج بھی برقرار ہے اور وہ سہولت بھی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا نارمل ہو چکا ہے نون لیگ کے لیے کہ اتنی زیادہ ان کی غیر مقبول ہوئے کہ اب وہ ان کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ناپسند کرتے ہیں؟ کہ جو نون لیگ کے سینئرز ہیں اور جو ان کے حمایتی ہیں, جن کی جو سپورٹ کرتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 2-3 برس کے اندر معیشت ٹھیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کہتے ہیں نا یہ دوبارہ یہ جماعت مقبول ہو جائے گی, اور ہم سسٹم کو اگر ٹھیک کر دیں, ہم معیشت کی جو ہے دوبارہ پٹری پہ آ جاتا ہے. تو ایک ان کی خواہش یہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, یہ امکان ہے اس چیز کا. لیکن جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ جو عوام میں ایک علامتی ایک بن گیا ہے نا کہ لوگ پسند نہیں کرتے لوگ, مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ان کے کپڑوں پہ اعتراض ہو رہے ہیں, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن لوگ کرتے ہیں. وہ اگر باہر جاتے ہیں اس پہ لوگ اعتراض کریں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو قدم اٹھا رہے ہیں اس پہ لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ جی جو یہ ان کا منصوبہ ہے کہ ہم 2-3 برس ہمیں ملتے اور ہم چیزوں کو بدل دیں گے اور اس کے بعد جناب ہمیں اگلے 5 سال مل جائیں گے, تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سسٹم میں اسٹریس بہت ہے اور بھاپ نکالنا بہت ضروری ہے. تو ایک جیسے کہ بھی ہم لوگوں نے اسپیکولیشن کی تھی, قیاس آرائی کی تھی کہ جناب کوئی نئی تیسری قوت ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی بہت مطلب ٹو ارلی ٹو سے دس, لیکن یہ بالکل امکان ہے کہ ود ان دا سسٹم آپ کوئی نیا چہرہ لے کر آ جائے تاکہ جو کم غیر اتنا متنازع ہو. کہ جب آپ ذرا سے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ ڈسٹینس کر لیتی ہے ان لوگوں سے کہ جو سب پبلک کہتے ہیں نا ان کے غصے کا ایک شکار بنے ہوئے ہیں, سب لوگوں کی ناراضگی اس کی وجہ سے ہے. تو اب جیسے بالکل یہ ماجد صاحب نے صحیح کہا کہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ جی سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کا. تو ہم جیسے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو جتنا زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو حلیف ہیں وہ ان کو پذیرائی نہیں ہے عوام کے اندر,
اور خود اسٹیبلشمنٹ نے برسہ برس ڈیکیڈز کام کیا تھا ان کو غیر مقبول بنانے میں. ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں بدعنوانی کے ان کے قصے تھے, کہانیاں تھے, سب کچھ تھے. تو اب اس چیز کو آپ رول بیک اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. جو بچہ فرض کریں 99 میں جو بچہ 1 برس کا تھا وہ آج 25 سال کا ہے اور وہ کہانی سنتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اگر اس زمانے میں 25-26 سال کا تھا تو آج میں نے 50 کراس کر لیا ہے. تو اب لوگوں کے کہتے ہیں دین ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے یہ چیز بہت سارے پاکستانیوں کا, میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو ان کی ایکسیپٹنس کو بحال کرنا ہے, تو اس کا بوجھ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ رہے ہیں کہ جو ایک ہمارا سینٹر ہوا کرتا تھا پاکستان کا, جو پرو اسٹیبلشمنٹ پرو عامی رہا ہے ہمیشہ اور بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی, وہ بھی اس وقت جو ذرا سا کھچا ہوا ہے یا ناراض ہے, وہ ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دو جماعتوں کی وجہ سے. اور اگر عامی کو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا عوام میں ایک دم مقبولیت کو بحال کرنا ہو, یہ کنیکٹ کرنا ہو, تو ان کو یہ جو غیر مقبول سائن بورڈز انہوں نے لگائے ہوئے اپنے ارد گرد, ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. تو پھر میرے خیال میں ذرا سی چیزیں نارمیلٹی کی طرف جا سکتی ہیں. جی غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے کسی کے لیے ایکسیپٹنس بحال کروانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ خود کوشش نہ کر رہے ہوں, جو کہ نون لیگ کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے بیرون ملک جو احتجاج نون لیگ کے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے وہ کس قسم کا ایک رجحان ہے. خواجہ آصف کے ساتھ بھی لنڈن میں اسی طرح سے بڑی سخت زبان استعمال کی گئی, ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جو احتجاج بیرون ملک جس طرز کے اوپر ہوتے ہیں, نون لیگ کی جو قیادت باہر ہے ان کو بھی اس کا سامنا ہے. اس سے پہلے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس طرح کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. اب اس پہ بات کرتے ہیں. ماجد نظامی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس کے اوپر دو طرح کے جواز ہوتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو وہاں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک جواز یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی پالیسی ان کی ہوگی پاکستان میں, یا جس قسم کے فیصلے ہوں گے اس کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. سو پاکستان میں تو گنجائش نہیں ہوتی اہم شخصیات کے قریب بھی بھٹکنے کی, لیکن باہر ممالک کے اندر آپ کو پبلک کے اندر گھومنا پھرنا پڑتا ہے. یا دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے. آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں, جس کا ریسنٹلی تو خواجہ آصف صاحب نشانہ بنے, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر؟ جی بالکل, مجھے تو دونوں اطراف سے جو بھی آراء موجود ہیں ان سے اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی حریف جماعت کا کوئی لیڈر نشانہ بنتا ہے تو پھر ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, جب اپنے پہ معاملہ آتا ہے تو پھر اس وقت وہ پریشان ہوتے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ریمارکس ہوں, لیڈرز پر آوازیں کسی جائیں یا ان پر جوتا اچھالا جائے یا سیاہی پھینکی جائے, تو اس میں ہم نے اپنے اپنے کیمپس بنائے ہوئے ہیں. جس کیمپ کے ساتھ ہماری ہمدردی یا محبت ہوتی ہے اس کی مذمت ہمیں اچھی لگتی ہے اور باقی ہمیں دل ہی دل میں خوشی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس رجحان کی یکساں طور پہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اور یہ سیاسی جماعتوں کو ہی مل کے سوچنا ہے کہ وہ کس حد تک معاملات کو آگے لے جائیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پر اس لحاظ سے سیکیورٹی یا پروٹوکولز موجود نہیں ہوتے, لیکن اس بنیاد پر اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا, ایسی دھمکیاں دینا, گالم گلوچ کرنا, میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اس پولرائزیشن کے ماحول میں کم از کم اس چیز کو ضرور طے کرنا چاہیے کہ اس کی اخلاقیات کی حدود و قیود کیا ہوں گی. پھر کیونکہ اب یہ سلسلہ دونوں طرف سے چل جائے تو پھر کہاں رکے گا, اس کے بھی کوئی وہ نہیں. فاز صاحب, اب بلاول صاحب کی جو آج کی گفتگو ہے میڈیا سے انہوں نے انگیج کیا, وہ کہتے ہیں دو چیزوں سے فاصلہ ہی اختیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو وہ 26ویں ترمیم جس کی تمام کیمپین انہوں نے خود کی تھی, وہ کہتے ہیں جو طے ہوا تھا اس طرح دونوں جماعتوں کو جوڈیشل کمیشن میں برابری کا حق ملنا تھا, وہ نہیں دیا گیا. ایک اور چیز جس سے وہ فاصلہ اختیار کریں وہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے, کہتے ہیں ہم سے کوئی اس پہ بات نہیں کی جاتی. اب یہ تو متنازع اقدامات ہیں اس حکومت کے, جس کو یا تو اتحادی نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس سے فاصلہ اختیار کرنا ہے, یا آپ کو ان کے جینوئن کنسرنز بلاول صاحب کے نظر آتے ہیں, یا پھر یہ صرف وہی اگین ایک فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش ہے متنازع فیصلوں سے؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر تو بہت زیادہ جینوئن کنسرن ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر بلاول صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے اور وہ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن چلیں لیٹس اسیوم فار سیکنڈ کہ ایسا ہوا بھی ہے,
اور بات وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ پبلک میں آ کے بات کر رہے ہیں. کیا اس سے واقعی میں جو پوری یہ الائنس ہے اس کو خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ ایک بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیے جو بھی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ اقتدار میں نہیں ہوتا, ہیں تو ٹریجری بینچز پہ, بٹ ایکچولی گورنمنٹ میں تو نہیں ہے. کئی ہزار کام ہوتے ہیں, ہزار اور ایشوز ہوتے ہیں جو ریزالو نہیں ہوتے, تو کبھی کبھار آپ کو تھوڑا سا یہ مسل فلیکسنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں بہت حد تک یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ اور یہ میرے خیال سے سیٹل اور کچھ نہیں ہوگا. تو عامر ضیاء صاحب, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کو بلاول صاحب کا بیان لگتا ہے, ان کی آپ جو پچھلے کچھ عرصے میں پالیٹکس رہی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ مکمل طور پہ 26ویں ترمیم کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں, دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک ووک کے کراؤڈ ہے یہاں پر ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا, ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور پھر اب یہ 26ویں ترمیم کے بعد لائرز بھی بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کیسے دیکھا جائے ان کا؟ میرے خیال میں علامتی ہے, اس کا سمبلزم سے کے علاوہ اور کوئی اس کا میرے خیال میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ان کے اتحاد میں کوئی سٹریس آ گیا ہے, کوئی دوریاں آ گئی ہیں, وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ریلیونٹ تھی 26ویں ترمیم کے لیے, بلاول بہت زیادہ فعال تھے, بہت بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ خبروں سے غائب ہو گئے, پھر دوبارہ انہوں نے یہ بیان دیا, دوبارہ خبروں میں آ گئے, ہم ان کے اوپر بات کرنے لگے. تو خبروں میں رہنے کا طریقہ بھی ہے, سلیقہ بھی ایک ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہر کچھ عرصے بات کو ایسا شوشہ چھوڑا جائے. اور ظاہر ہے کہ حکومتی اقدامات کو یہ دامے درمے سکنے جو ہیں ان کا دفاع تو نہیں کر سکتے ہر سطح کے اوپر آ کر. اور جو ان کے حوالے سے ہے کہ جی ذرا سا لبرل کراؤڈ ان کو سپورٹ کرتا ہے, کچھ ذرا سے جو لیفٹ لیننگ لوگ ہیں, تو ان کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ پابندی نہ ہو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں بہت سارے صحافیوں کا قتل ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ آزادی صحافت کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی سٹینڈ لیتی ہے. مطلب ہے لوگوں کو یہ تصور لوگ کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ دفاع کرتی ان چیزوں کا. تو میں اس کی سمبلزم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور ایک پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے کہ جتنا بھی ملبہ گر رہا ہے وہ نون لیگ پہ گر رہا ہے. سندھ کا جو ان کے پاس وہ ہے جو قلعہ ہے ان کا محفوظ ہے, سندھ میں ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے بہت حد تک ٹھیک ہے, ان کی سیٹ زیادہ ہو گئی ہیں کسی وجہ سے, لیکن اب وہ اتنی ریلیونٹ جماعت نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا تو سندھ مضبوط ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب پی ایم ایل این ایگزاسٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلی باری ہماری ہوگی اور ہم چیزوں کو جو ہے اپنے گرد لا سکتے ہیں. پنجاب سے کچھ نشستیں اگر جیت لیں تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے, لیکن امیجیٹ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دوریاں ہیں ان دونوں جماعتوں کے اندر. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صرف بیانات کی حد تک یہ بات ہے, صرف آپ سمجھتے ہیں کہ بیان کی حد تک. ہے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, فہد حسین صاحب اور ماجد نظامی صاحب اس پروگرام ہوئے. یہ ویکلی راؤنڈ اپ تھا, تو ہفتے بھر جو ڈیولپمنٹس رہیں اس کو آج ہم نے اس کا ذکر کیا. ناظرین, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.